السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس انفو اکیڈمی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پنجاب جیل پولیس کی تیاری کے ریلیٹڈ جو اسلام یاد کا سلیبس ہے اس کا پارٹ 2 کریں گے، اور انشاءاللہ اس پارٹ میں آپ کا اسلام یاد کا سلیبس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، تب ہی آپ کو سارے کویسچن کی سمجھ آئے گی اور سارے سلیبس کی بھی آپ کو تب ہی سمجھ آئے گی۔ تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، اور جو بھائی ہمارے چینل پر نیو ہے وہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لے اور بیل نوٹیفیکیشن کے آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ اسے ہمارے چینل کی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ہم اپنے اس چینل پر اس طرح کی تیاری کرواتے رہتے ہیں، اور جو نیو جاب آتی ہے اس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی کرتے ہیں اور اس میں اپلائی کرنے کا بھی کمپلیٹ طریقہ بتاتے ہیں۔ تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور ہماری باقی ویڈیو جیل پولیس کے ریلیٹڈ اپنے چینل پر پہلے ہی ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، تو اگر کسی نے وہ نہیں دیکھی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جا کر وہ ساری ویڈیوز بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور اگر کسی بھائی کو ہماری اکیڈمی کے نوٹس چاہیے ہوں، جو ہمارے لیکچر ہیں ان کی سب لیکچروں کی PDF فائل چاہیے ہو، یا باقی ہمارے جو ہم نے اپنی اکیڈمی کے نوٹس بنائے ہوئے ہیں وہ چاہیے ہوں، تو وہ ہمارے اس واٹس ایپ والے نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے وہ نوٹس بھی لے سکتا ہے۔ وہ نوٹس آپ کو کمپلیٹ جو فائل ہیں PDF فائل ہیں، ہمارے پاس 11 فائل ہیں، تو وہ آپ سب کو فائلیں جو ہیں وہ 200 روپے میں ملیں گی ساری فائلز۔ تو اگر کوئی بھائی وہ نہیں لینا چاہتا، ہمارے YouTube چینل پر ہم نے وہ ساری فائلز فری میں کروائی ہوئی ہیں، تو آپ ادھر سے وہ تیاری کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پہلے والی ویڈیوز میں 104 کویسچن اس کے کر لیے تھے، تو آج ہم اس سے نیکسٹ والے جو کویسچن ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو آج جو ہمارا پہلا کویسچن ہے وہ ہے میدان عرفات مکہ مکرمہ سے کتنے فاصلے پر ہے۔ یہ وہی کویسچن ہے جو کہ پچھلے پیپروں میں بار بار آپ سے پوچھے جاتے ہیں، اور یہ میٹرک لیول کے ہی کویسچن ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ میٹرک کی جاب ہے، مطلب میٹرک لیول پر آئی ہوئی ہے، تو اسی طرح کے ہی کویسچن آپ سے پوچھے جائیں گے، تو آپ نے انہی کویسچنوں کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ تو ہمارا کویسچن ہے میدان عرفات مکہ مکرمہ سے کتنے فاصلے پر ہے، تو 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے میدان عرفات جو ہے۔ آگے کویسچن ہے 8 ذوالحج کو مینا روانگی ہوتی ہے، بتائیے کس وقت۔ تو طلوع آفتاب کے بعد 8 ذوالحج کو جو حاجی حج پر جاتے ہیں وہ مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے کویسچن ہے قربانی دن رات جب چاہیں کریں مگر کس دن۔ تو یہ میرے خیال سے 10 ذوالحج کا دن ہے، تو اگر کسی کو یہ کنفرم پتا ہو میرے خیال سے تو اس کا یہی آنسر ہے، تو آپ نے وہ کویسچن لازمی بتانا ہے، مطلب کامنٹ باکس میں۔ آگے ہے حضرت ابوبکر صدیق کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تو بنو تیم کے خاندان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تعلق رکھتے تھے، اور یہ ہمارے اسلام کے پہلے خلیفہ بھی تھے۔ اس کے بعد آگے کویسچن ہے حضرت آمنہ اپنی کنیز ام ایمن کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں اپنے میکے بنو نجار شریف لائی، آپ کتنا عرصہ مدینہ میں قائم رہے۔ تو 1 ماہ تقریباً جو ہے انہوں نے مدینے میں گزارا۔ جب ہماری پیاری جو ماں ہے یعنی کہ حضرت آمنہ تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے میکے لے کر آئی، تو وہاں پر انہوں نے 1 منتھ انہیں رکھا۔ اس کے بعد حضرت آمنہ نے کس جگہ انتقال فرمایا، تو ابوا میں انہوں نے انتقال فرمایا، اور یہ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ یہ کافی لوگ غلط کر کے آ جاتے ہیں، اس کا آپشن مکہ یا مکرمہ ہو یا مدینہ ہو تو وہ ٹک کر آتے ہیں، لیکن یہ جو اس کا آنسر ہے وہ ابوا ہے۔ تو یہ کافی امپورٹنٹ کویسچن ہے اور کافی پیپروں میں پوچھا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے کویسچن ہے غار ہیرا کا بلائی حصہ اب گر چکا ہے، صرف نشان باقی ہیں، یہ بتائیں کوہ ہیرا کو اب کیا کہتے ہیں، تو جبل نور اس کو کہتے ہیں۔ کوہ ہیرا کا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اب کیا نام ہے تو اسے جبل نور کہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے کویسچن ہے میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند بھی رکھ دیں تو میں اللہ کی توحید کے پرچار سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہ آپ
یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چچا سے کہی؟ تو یہ بات ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے کی۔ یہ ابو طالب جو ہے یہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور انہوں نے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ساتھ دیا جب انہوں نے تبلیغ سٹارٹ کی۔ اس کے بعد بعثت کے وقت قمری سال کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ تو 40 سال 1 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا ہیں جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر کیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے؟ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو طالب تھے۔ تو یہ جو ہیں یہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا تھے، اور یہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے، کاش میں اس وقت تک زندہ تندرست رہ سکتا جب آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی تو میں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ تو یہ ورقہ بن نوافل کے یہ الفاظ ہیں، اور ورقہ بن نوافل وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے جنہوں نے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی نشانی تھی اس کو انہوں نے پہچانا تھا۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بھائی بھی تھے؟ تو وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور یہ جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے، نبوت کے بعد جو سب سے پہلے چیز آپ پر فرض ہوئی وہ کون سی تھی؟ تو وہ نماز تھی۔ تو نماز ہم سب کو پڑھنی چاہیے، اور یہ ہم پر فرض ہے۔ جب تک ہم یہ اپنا فرض ادا نہیں کریں گے جو ہے وہ ہم اس سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ہمیں 5 ٹائم نماز لازمی پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چچا کے متعلق فرمایا کہ یہ میرے باپ کے برابر ہیں، ان کا احترام بھی اتنا واجب ہے جتنا باپ کا؟ تو وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے، اعلانیہ تبلیغ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب حکم ہوا؟ تو وہ بعثت کے 3 سال بعد۔ تو پہلے جو ہے وہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے تھے چھپ کے، لیکن جب نبوت کا 3 سال آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی کہ اب وہ اعلانیہ تبلیغ کیا کریں۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے، وصال کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 24 برس تھی، بتائیں ان کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کتنا عرصہ قبل ہوا؟ تو اس کا آنسر ادھر بتایا ہوا ہے، 4 ماہ پہلے۔ حضرت عبداللہ جو ہیں یہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے، اعلانیہ تبلیغ سے پہلے شروع کے 3 سالوں تک کتنے افراد مسلمان ہوئے؟ تو صرف 30 مسلمان ہوئے تھے اعلانیہ نبوت سے پہلے۔ اس کے بعد آگے ہے، یا اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ تو وہ کون سے 2 صحابی تھے؟ وہ عمر بن حشام اور عمر بن مغیرہ تھے۔ یہ 2 صحابی تھے جن کے اسلام قبول کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے، مکہ میں سب سے پہلے کتابت وحی کا شرف کس کو حاصل ہوا؟ تو وہ شرجیل بن حسنہ کندی جو ہے ان کو یہ شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے، جب حضرت عمر غصے میں بہن بھائیوں بہنوئی کے گھر پہنچے تو انہوں نے بہن اور بہنوئی کو مار مار کر لہو لہان کر دیا، بتائیں ان کو اس وقت جب حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی کون سی سورت پڑھ رہے تھے؟ تو وہ سورت طٰہٰ تھی۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے خاندان کے افراد کو دعوت طعام برائے واض و تبلیغ دی تو اس دعوت میں کتنے افراد شریک تھے؟ تو اس میں 40 افراد شریک تھے۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے، کس اولین غلام صحابی کو صحرا کی تپتی ریت میں لٹکا کر گلے اور پاؤں میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا مگر ان کے منہ سے
ओहद के सिवा कोई ही कलमा नहीं निकलता था तो वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं, और ये मुअज़्ज़िन रसूल हैं, यानी कि ये जो है वो अजान दिया करते थे। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, किस काफर ने हरम काबा में ऐन सजदे की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में अपनी चादर डालकर खींचा था? तो वो उकबा बिन अबी मुहीत थे। इन्होंने हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे की हालत में उनके गले में अपनी चादर डालकर माज़अल्लाह उन्होंने बहुत बेहुरमती की थी हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसके बाद एक क्वेश्चन है, किसके ईमान लाने पर सहाबा कराम ने पुरशिकाफ नारो तकरीब बुलंद की? तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे, और ये हमारे इस्लाम के दूसरे खलीफा भी हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, इनको शायर का हुन दीवाना कहने से मतलब हल नहीं होता, बल्कि इनके लिए कहा जाए कि इनका कलाम बाप बेटे भाई बहन शौहर बीवी को जुदा कर देता। ये अल्फाज किसके हैं? तो ये वलीद बिन मगीरा के हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, किसकी मोईत में सबसे पहले मुसलमानों ने खाना काबा में पहली मरतबा इलानिया खुले बंदों नमाज अदा की? तो वो हज़रत उमर, जब इस्लाम कबूल किया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो सब ने खुले आम नमाज़ें पढ़ना स्टार्ट कर दी और इस्लाम जो है वो बहुत ताकतवर हो गया। उसके बाद है, इस्लाम की हिमायत में सबसे पहली तलवार उठाने वाले सहाबी का नाम क्या है? तो उनका नाम है हज़रत ज़ुबैर बिनते अल अवाम। तो इन्होंने जो है वो इस्लाम की हिमायत के लिए सबसे पहले तलवार उठाई। तो ये सहाबा के रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये मैं आपको करवा रहा हूँ और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस साल मुसलमानों को हिजरत हबशा का हुक्म दिया? तो रजब 4 नबवी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हिजरत का हुक्म दिया। उसके बाद है इस्लाम की, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तिलावत सूरत मरियम के जवाब में किसने कहा था? खुदा की कसम ये कलाम और अंजील दोनों एक ही चिराग के पर तू नूर हैं। तो वो शाह नजाशी ने कहा था, जब शाह नजाशी के दरबार में हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान मजीद की तिलावत की थी। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप लोगों से पूछा जाता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, शुएब अबी तालिब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाबा का कितने अरसा तक मुआसरा रहा? तो 3 साल तक इनके दरमियान मुआसरा रहा। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, रमज़ान अल मुबारक 10 नबवी को हज़रत अबू तालिब इंतकाल कर गया, इसके कितने दिन बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इंतकाल कर गई? तो 3 दिन बाद। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, वाक़या मेराज कब हुआ? तो 27 रजब और 10 नबवी को वाक़या मेराज हुआ, और इस वाक़ये के बाद ही हम सब मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज भी फ़र्ज़ हुई। उसके बाद है, तसरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी किसके घर के सामने जाकर बैठी, जो कि कबीला बनु नजार के एक रईस थे? तो वो हज़रत अबू अयूब अंसारी के दरवाज़े के बाहर बैठी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जिस जगह बैठी वो कता ज़मीन किसका था जिसके साथ अबू अंसारी का मकान था? तो वो सहल एंड सुहेल 2 यतीम बच्चे थे, उनका वो जगह थी। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, मेराज की शब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मुबारक किस जानवर पर किया? तो वो बुराक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, उस ऊँटनी का क्या नाम है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मदीना किया? तो वो अलकस्वा है उस ऊँटनी का नाम। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, अना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन हिजरी के आगाज़ का हुक्म किस जगह से जारी फरमाया? तो वो मस्जिद नबवी से जारी फरमाया। उसके बाद ही जो हिजरी कैलेंडर है उसका आगाज़ हुआ। उसके बाद है, गारे सूर मक्का से कितने दूर वाक़या है? तो वो 3 मील दूर है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, ये थोड़े से क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपरों में, तो इसलिए आपको ये याद होना ज़रूरी है।
اس کے بعد آگے کویشچن ہے مدینہ منورہ میں سب سے پہلی درسگاہ کس جگہ قائم کی گئی؟ تو وہ مسجد نبوی میں قائم کی گئی۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بیٹے کا نام بتائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کو تمام خبریں سنا جایا کرتا تھا۔ تو وہ عبداللہ بن ابی بکر تھے، محمد بن ابی بکر تھے۔ اس کے بعد ہے رشتہ مواخات سے مراد بھائی چارہ ہے، یہ کن کے درمیان کیا گیا؟ تو یہ مہاجرین اور انصار کے درمیان کیا گیا۔ یہ تھوڑے سے عربی کے لفظ ہیں تو اس لیے مجھ سے تھوڑی سی پروناؤنسیشن میں مسٹیک ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے معذرت۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے غار سور پر کس پرندے نے گھونسلے فوری طور پر بنا کر انڈے دے دیے؟ تو وہ کبوتری نے دے دیے۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے اذان کی ابتدا کس سن ہجری میں ہوئی؟ تو یہ فرسٹ ہجری میں ہوئی، یکم ہجری کو ہوئی اذان کی ابتدا۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے ہجرت مدینہ میں رہبر سفر کون تھا؟ تو وہ عبداللہ بن اریقات یہ تھے۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے اذان کے الفاظ حضرت بلال کو حضرت عمر بن زید حضرت عبداللہ بن زید نے سکھائے، بتائیں حضرت عبداللہ بن زید کو یہ الفاظ کس نے سکھائے؟ تو انہیں کو جو ہے وہ یہ الفاظ حضرت جبریل علیہ السلام نے سکھائے۔ اس کے بعد ایک کویشچن یہ ہے سن ہجری کا آغاز کب سے ہوتا ہے؟ تو سن ہجری کا آغاز جو ہے وہ ماہ محرم 13 نبوی کو ہوا، سن ہجری کا آغاز۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے میثاق مدینہ ہجرت کے کتنے ماہ بعد طے پایا؟ تو 5 ماہ بعد طے پایا۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے میرے ماں باپ تجھ پر قربان غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کس صحابی اسے کہے تھے؟ تو وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تھے۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے کس غزوہ کے عین دوران شراب مکمل حرام ہوئی؟ تو غزوہ بنو نذیر کے جو درمیان جو ہے شراب کو مکمل طور پر حرام قرار دے دیا۔ اس کے بعد تبدیلی قبلہ کا حکم ہجرت مدینہ کے کتنے عرصہ بعد ہوا؟ تو 17 منتھ بعد ہوا کہ قبلہ آپ چینج کر لیں۔ مسجد اقصی پہلے حیضہ قبلہ جو ہے وہ ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد ہجرت مدینہ کے بعد قبلہ چینج ہو گیا، وہ خانہ کعبہ جو ہے وہ ہو گیا۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے غزوہ بدر رمضان 2 ہجری میں ہوا، بتائیں تاریخ کیا تھی؟ تو اس ٹائم 17 رمضان کی ڈیٹ تھی۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے غزوہ خندق جس کا دوسرا نام غزوہ عذاب ہے کب پیش ہوا؟ تو یہ ذوالقعدہ 5 کو پیش ہوا۔ یہ کویشچن امپورٹنٹ ہے اور غزوات کے ریلیٹڈ بھی آپ سے لازمی کویشچن پوچھے جاتے ہیں، تو اس لیے یہ کویشچن آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنے اور انہیں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، بتاؤ انصار و مہاجرین کی تعداد کتنی تھی؟ ان کی تعداد 231 اور 42 تھی ان کی تعداد۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے جنگ بدر جہاں 70 کافر گرفتار بھی ہوئے، بدر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو بدر کے لغوی معنی ہے کنواں کے۔ تو یہ بھی امپورٹنٹ کویشچن ہے اور آپ سے پوچھا جاتا ہے۔ آج کا لیکچر تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، لیکن یہ امپورٹنٹ کویشچن ہے جو میں نے آپ کے لیے نکالے ہیں، اور یہ کویشچن لازمی پیپر میں پوچھے جاتے ہیں، انہی میں سے ہی آپ سے کویشچن پوچھے جاتے ہیں، تو اسی لیے آپ نے ان کویشچنوں کو اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے غزوہ خندق کے دوران کن سے خطرہ لاحق تھا کہ انہیں مرعوب کرنے کے لیے ہر رات اسلام دستے شہر میں گشتے کرتے اور تکبیر کے نعرے بلند کرتے؟ تو وہ بنو قریظہ تھے۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کا سالارہ اعلیٰ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو مقرر فرمایا؟ تو سالار یہ ہے، یہ پروناؤنسیشن میں غلطی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اس کا کویشچن ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ بدر میں مسلمانوں کا سپہ سالار یہاں پر لکھا جانا تھا، سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد ایک کویشچن ہے غزوہ خندق میں کفار خصوصاً قریش کے محاصرہ اٹھانے کی رات اصل وجہ کیا بنی تھی؟ تو اس کی اصل وجہ بنی تھی روز کی آندھی
آندھی تاریخ، یہ تھوڑا سی مسٹیک ہوئی ہے، بستہ ہوئی اکٹھے خیمے اڑنے، تو یہ تھوڑا سا مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، تو یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے۔ اس کے بعد کویشچن ہے غزوہ احد جو کہ 7 ربیع الاول 3 ہجری کو ہوا، میں کفار کے لشکر کا سردار کون تھا؟ تو ابو سفیان غزوہ احد میں کفار کا جو ہے وہ سربراہ تھا۔ اس کے بعد کویشچن ہے غزوہ احد میں اکثر تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ گئے، بتائیں کتنے تیر انداز اپنی جگہ ثابت قدم رہے؟ تو 10 تیر انداز اپنی جگہ ثابت قدم رہے، اور ان کی ٹوٹل تعداد آپ سے اگر پوچھی جائے تو 50 تیر انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے تھے۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے 6 ہجری کا سب سے بڑا واقعہ صلح حدیبیہ ہے۔ صلح حدیبیہ کا اس وقت وہاں ایک کنواں تھا، یہ میدان مکہ کی مغرب کی طرف جدا اور مکہ کی راہ پر ہے، بتائیں یہ میدان مکہ سے کتنا دور ہے؟ تو یہ 12-13 میل مکہ سے دور ہے۔ صلح حدیبیہ کی اگر آپ سے ڈیٹ پوچھی جائے تو یہ صلح حدیبیہ جو ہے یہ 6 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے مسلمانوں کا زیارت کعبہ کا ارادہ کیسے بنا؟ تو مسلمانوں کا زیارت کعبہ کا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے خواب میں دیکھا تھا، تو اس طرح لوگوں کا مسلمانوں کا جو ہے وہ زیارت کعبہ کا ارادہ بنا۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے صلح نامہ حدیبیہ کس نے لکھا؟ تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ کرام روانہ ہوئے؟ تو 10,000 صحابہ کرام روانہ ہوئے۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اہم فیصلہ کیا؟ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اطمینان حاصل ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اہم فیصلہ کیا؟ تبلیغ دینے کے لیے وفود بھیجے، تو یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم فیصلہ کیا۔ اس کے بعد ہجری کیلنڈر کس نے جاری کیا؟ تو ہجری کیلنڈر جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جاری کیا۔ اس کے بعد ہے پولیس کا محکمہ کس نے قائم کیا؟ تو یہ ہمارے پیارے جو خلیفہ ہیں، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پولیس کے محکمے کا آغاز کیا، اور یہ امپورٹنٹ کویشچن ہے اور پیپر میں پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ سے واپسی پر خطوط لکھے، بتائیں سب سے پہلے کس خط لکھا؟ تو کیسر روم ارکل کو انہوں نے جو ہے وہ پہلا خط لکھا۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے خراج فی عشر اشور جزیہ زکوٰۃ خمس انعام کا نظام باقاعدہ اعداد و شمار سے کس نے شروع کیا؟ تو ہمارے خلیفہ دوم جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی اور بہت زیادہ اسلام پھیلا۔ اس کے بعد آگے ہے کسرا ایران کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر کون گیا؟ تو عبداللہ بن خزافہ سیمی جو ہے وہ گئے تھے۔ اس کے بعد خانہ کعبہ میں کلمہ کو بلند آواز میں پڑھنے والے پہلے صحابی کون سے تھے؟ تو وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس کے بعد کویشچن ہے کس بادشاہ نے غصے میں نامہ مبارک چاک کر ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس کی بادشاہی حد کو پار کر دے، اور کچھ ہی دنوں بعد اس کی بادشاہی پارا ہو گئی۔ تو وہ خسرو پرویز تھے، انہوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک جو ہے وہ پھاڑ دیا تھا۔ اس کے بعد کویشچن ہے مدینہ کا پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا وہ سوید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کے بعد کویشچن ہے مکہ 8 ہجری ماہ رمضان میں فتح ہوا دن کون سا تھا؟ تو اس دن جو ہے وہ جمعہ تھا۔ اس کے بعد کویشچن ہے پہلے حکمران خلیفہ جس نے جیل خانہ جات کا محکمہ بنوایا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ امپورٹنٹ کویشچن ہے، جیل خانہ جات کے محکمے کے ریلیٹڈ پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فتح مکہ کے لیے کس طریق کو اسلامی لشکر نے مکہ کی طرف کوچ فرمائی؟ تو 10 رمضان کو کوچ فرمائی۔ اس کے بعد کویشچن ہے دنیا کی قدیم ترین مسجد کون سی ہے؟ تو وہ خانہ کعبہ ہے۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے اسلام کی خاطر تلوار اٹھانے والے
پہلے صحابی کون تھے؟ تو وہ حضرت زید بن العوام تھے، تو وہ یہ پہلے ہی ہم کویشچن پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے نماز جنازہ میں کل کتنی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟ تو نماز جنازہ میں کل 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے اسلام کی پہلی مسجد کون سی تھی؟ تو وہ مسجد کعبہ تھی۔ اس کے بعد ہے نماز جمعہ میں امام کے سوا کم از کم کتنے افراد ہونے چاہیے؟ 2 ہونے چاہیے۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ تو وہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے عیدین کی نماز میں کل کتنی تکبیریں ہوتی ہیں؟ تو عیدین کی نماز میں کل 6 تکبیریں ہوتی ہیں، یہ غلط لکھا ہوا ہے، 6 تکبیریں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ اس کے بعد بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کس نے کیا؟ تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور نماز خسوف سے مراد وہ جو چاند گرہن کے وقت پڑھی جائے اس کو نماز خسوف کہتے ہیں، اور جو سورج گرہن کے وقت پڑھی جائے اس کو نماز کسوف کہتے ہیں۔ وہ کاف کے ساتھ ہے اور یہ خے کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے روزہ کا عام مفہوم یا لغوی معنی کیا ہے؟ تو روکے رکھنا ہے۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے روکے رکھنا ہے۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس کی امامت میں نماز ادا کی؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی امامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے نبی اکرم سے جب کسی نے اسلام کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کس چیز کا ذکر کیا؟ زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ بھی لازمی ادا کیا کریں۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطبہ 3 نبوی میں دیا، بتائیں کس جگہ؟ تو وہ کوہ صفا پر دیا۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے پہلی اسلامی ریاست کہاں قائم ہوئی؟ تو وہ مدینہ میں قائم ہوئی۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے پہلی اسلامی ملک جس نے ایٹم بم بنایا وہ پاکستان ہے۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے منکرین زکوٰۃ سے ایک رسی تک بھی وصول کرو گا جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت میں دیتے تھے، یہ بات کس نے کہی؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، اور انہوں نے جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے ان کے خلاف جنگ بھی کی۔ اس کے بعد زکوٰۃ کس مال پر اس وقت واجب ہوتی ہے؟ جب اسے جمع کیے ہوئے پورا 1 سال گزر جائے۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے جب یہ کویشچن ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آگے کویشچن ہے زکوٰۃ کس ماہ دینی چاہیے؟ تو کسی بھی ماہ جب سال مکمل ہو جائے تو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ تو یہ میں نے آپ کو پہلے ہی کویشچن کروائے ہوئے ہیں، تو یہ سارے وہ کویشچن ہیں ریپیٹ ہو رہے ہیں، تو یہ آپ لوگوں نے پہلی باری ویڈیو جب دیکھنی ہے تو یہ سارے کویشچن ہیں اس میں آ جائیں گے، تو یہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ یہ سارے کویشچن میں نے پہلے ہی آپ کو کروائے ہوئے ہیں، تو باقی اب کروانے سے آپ کا ٹائم ضائع ہوگا، تو آپ نے پہلی ویڈیو بھی لازمی دیکھ لینی ہے، اس میں یہ سارے کویشچن میں نے کروائے ہوئے ہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ہمارا لیکچر اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ہمارا لیکچر اچھا لگا ہے تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کے آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے چینل کی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔